السلام علیکم ناظرین، میں عرصہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جو ہمیں اور آپ کو قانون کی پیچیدگیوں سے شناسا کریں گے اور بتائیں گے قانون کیا ہے اور ہمیں اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کو ڈیورس دیتا ہے تو اسے کس کس قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ ان حالات سے سب کو بچائے، کیونکہ بیسیکلی ان اٹ سیلف طلاق شرعی کاموں میں اللہ پاک کی نظر میں اور ہمارے معاشرے کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ گو کہ شرعی ہے، یہ حق ہے، لیکن جب اس حق کا استعمال ہوتا ہے تو نہ صرف دو لوگوں کے بیچ میں علیحدگی آتی ہے، دو خاندانوں کے بیچ میں علیحدگی آتی ہے اور ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں صورتحال تب مزید خراب ہو جاتی ہے کہ جب وہ بچے بھی بیچ میں شامل ہوں، کیونکہ دیکھیں ان بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کا وہ والا لاس ہوتا ہے جو کبھی بھی آپ کا ریکور نہیں ہو سکتا۔ سب سے برا تو ان بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑا جو نقصان ہے اس بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زندگی بھر، دیکھیں یہ بالکل تجزیے میں آیا ہے، مشاہدے میں آئی ہوئی چیز ہے کہ یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے ماں باپ کی، یا ماں باپ کے بیچ میں جو دراڑ ہوتی ہے، یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے یہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس بچے کی کسی نہ کسی کامیابی میں یا اس کی ناکامی میں اپنا ایک اثر چھوڑ جاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھیں بچے کے لیے ماں باپ دونوں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کیس اگر دیکھیں طلاق سے ہٹ کے بھی اگر باپ یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو آپ اس بچے کی ذہنی کیفیت کو دیکھیں، وہ ایک عجیب سی ڈسٹربنس کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں رہتا۔ لیکن اگر ہم آپ کے سوال پہ اگر بالکل ناظرین کو بتاتے، اس کے حوالے سے بتاتے چلے کہ طلاق کے بعد کن قانونی، دیکھیں یہ اس کا تو کام ہی ریلیز کر دینا، چھوڑ دینا، الگ کر دینا۔ تو اب ان تمام معاملات کو اگر ہم بالکل ایک صف میں رکھ کے دیکھا جائے تو بیسیکلی اس الگ کرنے کے پروسیس کے بعد بھی آپ کو بہت سارے قانونی ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو دھستا ہوا فیل کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ بڑے اچھے ایک استاد تھے ہمارے، وہ اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اکثر ہاتھوں کے لگائے ہوئے کانٹے آنکھوں کی پلکوں سے چننے پڑتے ہیں۔ تو اگر اس مثال کو ہم بھی اس بچپنے کی یا لڑکپن کی اس عمر میں نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن وقت کے حساب سے ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح زندگی کا تجربہ بڑھتا گیا، پھر یہ وکالت کا شعبہ شروع ہوا تو یہ مثال بالکل سمجھ میں آ گئی لفظ بلفظ، کہ آپ وقتی طور پہ تو یہ فیصلے انا میں، ٹسل میں، غصے میں، کے کہنے پہ، کسی کی شے پہ یہ کام تو کر گزرتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا پروسیس ہے۔ اس چیزوں میں اپنے ہی لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل اس میں بالکل لوگوں کا ہاتھ ہے، لیکن وہ حالات جو پھر آنے والے حالات ہوتے ہیں اس میں وہ اکیلا تنہا اس بندے نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کا سب سے بڑا نقصان آپ کا بچہ آپ سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں موسٹلی ماں کو کسٹڈی جاتی ہے موسٹلی حالات میں، انٹل انلیس کوئی اسپیشل کیس ہو یا کوئی آپ کے ایسے سرکمسٹانسز ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ کسٹڈی واپس باپ کے پاس آ جائے۔ اچھا چلے باپ کے پاس بھی آ گئی، ماں تو اپنی بچے سے محروم ہو گئی۔ اگر ہم اس پہ چلے، ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ باپ، سب سے بڑی بات تو یہ کہ باپ اپنی اس اولاد سے ہی محروم ہو جائے گا، اور ہفتے میں مہینے میں جو عدالت نے شیڈیول دیا ہوا ہوگا، یا جو میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے یا میاں بیوی کے جو بڑے ہیں ان کی رضامندی سے جو شیڈیول طے پائے گا اس حساب سے ملاقات۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کی ملاقات سے کسی کا دل اپنی اولاد سے بھرتا ہوگا؟ وہ اگر آپ انسانیت کی اینک لگا کے اگر آپ اس پورے سینیریو کو سوچیں سمجھیں، اس کا ایک امیجنیشن بنائیں آپ دماغ میں، تو یہ بڑا کرب کا سما ہوتا ہے۔ دیکھیں عورت تو دیکھیں اپنی تکلیف رو کے بیان کر دیتی ہے، مرد بحیثیت مرد وہ کہاں پہ اس تکلیف کو رو کے کس کے کندھے پہ روئے گا؟ تو دیکھیں اور وہ جو 2 گھنٹے کی ملاقات اس کا دل ہی نہیں بھرے گا، وہ اس کو ایسے کئی 2 گھنٹے چاہیے، وہ پورا منتھ انتظار کرے گا 2 گھنٹے کا۔ پھر سب سے بڑا تو نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس انا کے فیصلے میں، اس جذبات کے فیصلے میں، اس وقت کے فیصلے میں آپ کی اولاد، آپ کا خون آپ سے الگ ہو جائے گا۔ دیکھیں بیٹا ہو یا بیٹی، باپ کے لیے ایک ہی اٹیچمنٹ لگتا ہے، لیکن اگر ہم بیٹی کی بات کریں تو آپ
ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, ان کو بھی اپنی بیٹی سے کتنا پیار تھا, محبوب تھی. اسی طریقے سے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, اس دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, بیٹیاں اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہیں. اسی طریقے سے باپ اپنی بیٹی سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, اٹیچمنٹ کی جو بات ہے. تو آپ اس اٹیچمنٹ کی دیکھیں نا, یہ پھر کمی آپ کا کیا خیال ہے, یہ 2 3 5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پوری ہوگی؟ سب سے بڑا تو آپ کا یہ لاس ہے جو آپ کو اس وقت آپ کو جو عقل کر لینی چاہیے. دیکھیں طلاق آپ کا رائٹ ہے, ہاں کوئی ایک ایسی وجہ ہے جو شرع بتاتی ہے, قانون بتاتی ہے, یا ایسی کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس پہ طلاق بنتی ہے, دیکھیں پھر تو دیں. یہ میں ٹاپک پہ ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف ظاہراً کوئی ایسی کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی, لیکن بس اپنے اندر اپنی زوم میں یا اپنی کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے طلاق کا باعث بن جاتے ہیں. یا ان عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو بغیر سوچے سمجھے اپنے حالات, واقعات, سرکمسٹانسز جس میں وہ رہ رہی ہیں, جو ان کے معاملات ہیں گھریلو, جس میں بھی اس میں ان کی چڑچڑاہٹ کی وجہ سے, یا ان کے زیادہ بولنے کی وجہ سے, یا ان کے پاگل پنے کی وجہ سے, یا ان کی ضد کی وجہ سے, یا ان کی شک کی وجہ سے. دیکھیں یہ والے میٹرز جن کا ہم آج آپ کے سوال میں ذکر کریں گے, جس کا میں آپ کو جواب دوں گا, یہ سارے اس کا مما ہے. یہ ساری چیزیں اگر عورت اور مرد کنٹرول کریں تو آپ اس نہج پہ پہنچیں گے ہی نہیں. اب اس نہج پہ پہنچنے کے بعد دیکھیں بات یہ کہ صرف چٹکی ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہاتھ سے بجتی ہے, تالی کے لیے دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں, نقصان دونوں کا ہے. اس پہ آپ دوسری جگہ آ جائیں گے, آپ کا جب بچہ دور ہو جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کلیش ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کی پرسنالٹی میں ڈیمیج آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر وہ کانفیڈنس کی کمی رہ جاتی ہے, وہ کبھی بھی اس لیول پہ اس کا کانفیڈنس ہی نہیں جا پاتا جہاں پہ جو ایک خاص ایک بچے کا جو اپنے ماں باپ کے بیچ میں پرورش پروان چڑھتا ہے, پنپتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, کمپلیکس میں آ جاتا ہے نا. بالکل. اچھا اس کے بعد اب جو قانونی مین مسئلے مسائل ہمارے آئے دن عدالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں جو مثالوں کے طور پہ بھی ہمیں دیے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. آپ نے کوئی موویبل اموویبل پراپرٹی اپنی بیوی کو ہبا کر دی, ہبا مطلب گفٹ کر دی, تو نیچرلی اس رشتے کی منسوخی کے ساتھ تو وہ چیز تو جو آپ اس کو نام کر چکے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی. تو یہاں تو آپ کے اولاد کا تو نقصان ہوا. یہ ایک بہت بڑا لیکچر ہے, اس میں تو میرے خیال سے کئی پروگرام اس میں لگ جائیں گے, لیکن ہم شاید اس کوئی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے بعد یہ جو اموویبل اور موویبل پراپرٹیز ہوتی ہیں, یہ جو نام کر دی جاتی ہیں, گفٹ کر دی جاتی ہیں, ان کو دے دی جاتی ہیں, تو جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو نیچرلی وہ شریعت میں دی ہوئی چیز, دیا ہوا گفٹ واپس لینے کو اچھا نہیں سمجھا گیا. اور شریعت کے بعد اگر آپ لینڈ آف دا لا کے یا ہمارے معاشرتی یا ہمارے خاندانی اصولوں کے حساب سے بھی دیکھیں تو دی ہوئی چیز مانگنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہمارے خاندان میں, ہمارے آپسی لوگوں میں بہت ساری باتیں جنم لے جاتی ہیں, بہت سارے سوال شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے اگر آپ خاموش ہو جائیں گے اور اپنے لب سی لیں گے تو سمجھ لیں وہ آپ کی موویبل اموویبل پراپرٹی وہ تو آپ کے اس ساتھ چلی گئی. اچھا اس کے بعد پھر آپ کے حق مہر کے ایشوز ہو جاتے ہیں. حق مہر بیسیکلی عورت کا رائٹ ہے. اچھا اس کی بھی جو فارمز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ معجل بھی ہوتا ہے, یہ غیر معجل بھی ہوتا ہے, یہ عند الطلب بھی ہوتا ہے. ان تینوں کیسز میں واٹ ایور دا سین از, اس میں بھی دیکھیں وہ آپ کو پے کرنا ہے, اس سے آپ کی بچت نہیں ہے. یہ بھی آپ کو عند الطلب ہے تو آن ڈیمانڈ آپ کو دینا ہے, اور جس بھی کنڈیشن میں آپ کا سائن ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں خلا کے کیسز میں عورت آپ کو کوئی رعایت دیتی ہوگی تو یہ بالکل لوگوں کی غلط فہمی ہے. خلا کے کیس میں عورت ہر چیز کا دعویٰ دائر کرتی ہے, اور بعض دفعہ اپنے دعووں میں وہ بڑھا چڑھا کے بھی بتا دیتی ہے. بات بڑھانا چڑھانا نہیں ہے بعض دفعہ, لیکن یہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھیں دعویٰ جتنا بڑا دعویٰ کر دے, چھوٹا دعویٰ کرے, سچا کرے, بڑا کرے, بات یہ کہ برڈن آف پروف سارا عورت پر ہے. اب اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس 2 لمحے کے لیے اس بات کو ہم چھوڑ دیں کہ برڈن آف پروف ہے, تو لیکن اس بندے نے تو اس کو فیس کرنا ہے ان معاملات کو عدالت میں, اس کا جواب جو بھی بنانا ہے. اس کے بعد آپ کا سونا, زیور, طلائی جی چیزیں جو آپ کا گفٹ آئٹم ہوتا ہے, گفٹ آئٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو شادی بیاہ پہ ملتے ہیں, شوہر دیتا ہے, آپ کے سسرال کی طرف سے ملتے ہیں, تو وہ والا جو آئٹم ہوتا ہے وہ بھی اس عورت کے ساتھ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا سامان جہیز ہوتا ہے, جو عورت دیکھیں
ہر چیز میں دیکھیں اگر ہم قرآن سنت کے حساب سے چلیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے اور ان کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہم خجل خوار نہیں ہوں گے, ہم پریشان نہیں ہوں گے, ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں جہیز ایسا نہیں کہ شریعت میں جہیز کے لیے حکم نہیں ہے, لیکن شریعت کا جہیز کیا تھا, شریعت کا جہیز کیا تھا, اور آج جو جہیز ہے اور ہم لڑتے کس پہ, سامان جہیز پہ, لینے پہ اور دینے پہ. جہیز تو بس آج کل ڈیمانڈ ہے بس. دیکھیں بالکل کتنی بچیاں کتنی لڑکیاں ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی رہ جاتی ہیں صرف اس کی وجہ سے, اس کے نہ دینے کی وجہ سے, کیونکہ ان کے خاندان میں, ان کے فیملی میں یا ان کے جو والد کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے ان کے اتنے کہ وہ اتنا کر سکیں, اتنا دے سکتے جتنی ڈیمانڈ آئی ہے. باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے دیکھنے میں باقاعدہ ڈیمانڈ کا پیپر بن کے آتا ہے ایکسل شیٹوں پہ, انہیں اتنے دینا شیٹیں ہے, انہیں اتنا دینا ہے. بالکل رشتہ داروں کے تھرو, بھائی بہنوں کے تھرو یہ شیٹیں پہنچائی جاتی ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ شیٹیں منظور بھی کر لی جاتی ہیں, ان پہ آمادگی بھی ظاہر کر لی جاتی ہے. تو دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو سنت کے برخلاف آپ کر رہے ہیں. یہ اس میں اللہ کی نظر سے, قرآن و سنت کی نظر سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جائے تو اس کو بڑا معیوب سمجھا گیا ہے. پیرنٹس کی تو یہ سوچ ہوتی ہے نا سر کہ ہماری بیٹی کو آگے جا کے کچھ نہ سننا پڑے. اچھا پیرنٹس کی ایک اور سوچ ہوتی ہے, پیرنٹس کی ایک اور سوچ ہوتی ہے استعمال تو ہماری بیٹی کرے گی. اب وہ جو ایل سی ڈی یا ایل ای ڈی دے دیا گیا یا جو فریزر دے دیا وہ کمرے میں تھوڑی ہوگا, بالکل وہ تو باہر وہ باہر لگ گیا. تو دیکھیں یہ بھی پھر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اگر بیٹی کا وہ سامان گھر کے باہر لگ گیا ہے کمرے کے کسی بات, تو بیٹی کو بھی تھوڑا سا صبر اپنے اندر صبر سے کام لینا چاہیے کہ ایک دیکھنے کی چیز ہے, استعمال کرنے کی چیز ہے تو نیچرلی استعمال ہو, لیکن استعمال کا بھی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اصول اس کا بابر کرا دینا چاہیے کہ اصول طریقے سے ہو جیسے اپنی چیز ہو. کیونکہ بعض دفعہ مال مفت دل بے رحم, تو آپ کسی کی آئی ہوئی چیز کو, کسی کے آئے ہوئے آئٹم کو یا کسی کے آئے ہوئے گفٹ کو آپ بے دلی سے یا اس طریقے سے یوز کریں گے کہ وہ اس کا ستیہ ناش ہی ہو جائے, تو نیچرلی جو مالکن ہوگی اس چیز کی, جو بچی ہوگی, اس کو اپنے باپ کے حالات اور واقعات پتہ ہوں گے کہ کن حالات کے بعد کن معاملات میں کن پوزیشنز میں جا کے میرے باپ نے میرے لیے چیزوں کو. دیکھیں اللہ پردہ رکھنے والا ہے, اللہ مسبب الاسباب ہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کی کس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں, یہ ایک بڑا مین ہمارے معاشرے کا ایک سوال ہے. ان کا شادی بیاہ میں جو خرچے آتے ہیں, کھانے ولیمے, ہم تو اس ولیمے کی بوٹیاں کھا کے اور ولیمے کے سالن کھا کے اس کے بعد بھی 10,000 سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور دیکھیں ہم سب صاحب استطاعت ہیں, صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ہم صاحب اولاد بھی ہیں, اور کل ہمارے اولاد پہ بھی یہ وقت آنا ہے. تو میرا آپ کے پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے ان لوگوں کو ایک تنبیہ ہے کہ کسی کی بھی بیٹی کے کھانے کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کے بھی بیٹی کے شادی کے سامان کا مذاق نہ اڑاؤ. کیا پتہ کس نے کیسا کیا ہو. دیکھیں حالات اور واقعات ایک حال میں اللہ ہے, باقی جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حال بدلتے رہتے ہیں. تو یہ آ گیا. اب اس کے بعد بہت سارے معاملات جہاں پہ آ کے انسان پھنستا ہے. سر اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف.